بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا بیان۔ غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پر پانی بہانا۔ یہ غسل کے فرض ہیں۔ ہر ایک فرض کی ہم تفصیل بیان کرتے ہیں۔ کلی کا مطلب ہے کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق تک، حلق کی جڑ تک، ہر جگہ پانی بہانا۔ منہ میں پانی لیا اور اگل دیا، بس کلی ہو گئی؟ نہیں، اس طرح کلی نہیں ہوتی، اس طرح غسل کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ کان کی جڑ، حلق کے کنارے تک پانی نہ پہنچے تو اس طرح غسل نہیں ہوتا، اور اس طرح غسل کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ ضروری ہے، فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ ہونٹوں سے لے کر حلق کے کنارے تک، یہ منہ کا اندرونی جو حصہ ہے، زبان کے اوپر، زبان کے نیچے، اور داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، اور حلق اوپر تالو جو ہے، وہ پورے اس اندرونی حصے پر پانی کا بہہ جانا فرض اور ضروری ہے۔ دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو جس کی وجہ سے پانی نہ بہہ سکے، پانی کو جو چیز روکے، اس کا چھڑانا، دور کرنا بھی ضروری ہے، اگر چھڑانے میں کوئی تکلیف یا نقصان نہ ہو تو۔ جیسے جو لوگ پان کھاتے ہیں، ان کے دانتوں میں عموماً پان کا چھالیا جو ہوتا ہے اس کے ذرے رہ جاتے ہیں، کھانے کے ذرے رہ جاتے ہیں۔ گوشت کے ریشے وغیرہ اگر رہ گئے ہوں تو ان کا چھڑانا بھی ضروری ہے۔ اگر ان کے چھڑانے میں کوئی نقصان یا تکلیف ہو تو پھر وہ معاف ہے۔ مثلاً جو لوگ عموماً زیادہ تر پان کھاتے رہتے ہیں، چونے کے ذرے ان کے دانتوں پر جم جاتے ہیں، تہ جم جاتی ہے کہ اب اگر ان کو چھڑائیں تو ان کے دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، یا درد ہوتا ہے، یا تکلیف ہوتی ہے، یا پانی گرم سرد لگتا ہے، تو وہ معاف ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر دانتوں کے اوپر اگر میل جمع ہوا ہے، گوشت کے ریزے ہیں اور کھانے کے ریزے ہیں، ٹکڑے ہیں، تو ان کو دور کرنا فرض اور ضروری ہے۔ تو لہٰذا غسل سے پہلے مسواک کر لینا، برش کرنا یہ ضروری ہے، تاکہ دانتوں کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی چیز جمی ہوئی نہ رہ جائے۔ اگر دانت ہلتا ہو اور اس کو تار سے جوڑا گیا، یا دانت جو ہے کسی مسالے وغیرہ سے اس کو جمایا گیا، دانت میں مسالہ بھر دیا گیا، اب ظاہر ہے اس تار کو اکھیڑنا یا مسالے کو نکالنا یہ نقصان اور تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس مسالے کے نیچے یا تار کے نیچے پانی نہ بھی پہنچے تو غسل ہو جائے گا۔ غسل کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دانت میں کوئی بوٹی وغیرہ پھنسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی وہاں تک نہیں پہنچا، اس بوٹی کے نیچے، اس دانتوں کی کھڑکیوں میں پانی نہیں پہنچا، بوٹی کے یا کھانے کے ذرے کی وجہ سے بعد میں معلوم ہوا، تو اب بھی ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے کہ اس بوٹی کو نکال کر پھر سے کلی کریں، تاکہ جس جگہ بوٹی پھنسی ہوئی تھی وہاں پر بھی پانی بہہ جائے۔ غسل کا دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم گوشہ ہے، نرم جگہ ہے، وہاں تک دھونا، پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھانا کہ بال برابر جگہ بھی ناک کے اندر نہ رہ جائے، کوئی بال بھی خشک نہ رہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر اگر میل، رینٹھ وغیرہ خشک ہو گئی، جمی ہوئی ہے، تو اس کا چھڑانا، دور کرنا، دھونا بھی فرض اور ضروری ہے۔ ناک کے اندر بال ہیں تو ان بالوں کو دھونا بھی فرض اور ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی بال دھلنے سے رہ گیا تو غسل نہ ہوگا۔ تیسرا فرض غسل کا تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک
پانی کا جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے، ہر بال پر بہہ جانا فرض اور ضروری ہے۔ ڈال دیا اور پورے جسم پر ہاتھ مل لیا اور سمجھا کہ غسل ہو گیا۔ اس طرح بعض مقامات جسم کے بعض اعضاء ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو توجہ کے ساتھ نہ دھویا جائے، پانی توجہ کے ساتھ نہ بہایا جائے، ان کا خاص خیال نہ رکھا جائے تو وہ دھلنے سے رہ جاتے ہیں، تو اس صورت میں پھر غسل نہ ہوگا۔ سر کے بال اگر گندے ہوئے نہ ہوں تو ہر بال جڑ سے نوک تک اس پر پانی بہانا فرض اور ضروری ہے۔ اگر بال گندے ہوئے ہوں تو مرد پر فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ بالوں کو کھول کر نہائے، اور عورت صرف بالوں کی جڑیں تر کر لے، سر کی کھال تک پانی پہنچا لے۔ اگر مینڈیاں گندی ہوئی ہیں، اوپر سے بال گندے ہوئے ہیں، تو ان کو کھولنا عورت پر ضروری نہیں ہے۔ مرد نے اگر بال گندے ہوئے ہیں تو اس کو کھولنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر عورت کی وہ چوٹیاں، مینڈیاں اتنی سخت گندی ہوئی ہیں کہ جڑوں تک بھی پانی نہیں پہنچ سکتا، تو پھر اس کو بھی کھولنا ضروری ہے۔ کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ، ان کو توجہ کے ساتھ دھونا چاہیے۔ ناک کا سوراخ ہے، کان کا سوراخ ہے، ان کے اندر بھی پانی کو بہانا ضروری ہوتا ہے، اور اگر سوراخ تنگ ہے تو پھر تو اس زیور کو حرکت دے کر پانی بہایا جائے تاکہ سوراخ کے اندر بھی پانی پہنچ جائے۔ بھووں، مونچھوں اور داڑھی کے بال، ان کا بھی جڑ سے نوک تک دھونا فرض اور ضروری ہے، اور ان کے نیچے کھال کا دھلنا بھی فرض اور ضروری ہے، اور کان کا ہر ذرا، ہر پرزہ، اور اس کے کان کا جو سوراخ کا منہ ہے اور اس تک پانی پہنچنا، اور کانوں کے پیچھے بالوں کو ہٹا کر وہاں پانی بہانا۔ ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ، یہ خصوصاً وہ لوگ جن کی گردن قدرے موٹی ہوتی ہے، موٹے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ جگہ لٹکی ہوتی ہے، اگر وہ تھوڑا سا منہ جھکا کے رکھیں گے تو اس جگہ پانی نہیں پہنچے گا گردن پر، جو جوڑ ہے، تو لہذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا منہ کچھ تھوڑا سا اوپر اٹھا کر پانی بہائے تاکہ اس جوڑ میں بھی پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح بغلیں اٹھا کر دھوئے، کہ اگر بغلیں اٹھائے گا نہیں تو وہاں تک بھی پانی نہیں پہنچے گا اور دھلنے سے رہ جائیں گی۔ بازو کا ہر پہلو، پیٹھ کا ہر ذرا، پیٹ کی بلٹیں اٹھا کر دھونا، اور ناف میں بھی انگلی پھیرنا تاکہ پانی بہنے میں شک نہ رہ جائے۔ جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک، ران اور پیڑو کا جوڑ اور پنڈلی کا جوڑ اگر بیٹھ کر رہا ہے، یعنی ران اور پنڈلی کا جوڑ جو ہے اگر بیٹھ کر نہ ہے تو یہ جوڑ ملا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی پانی نہیں پہنچے گا، لہذا اس کو بھی اگر بیٹھ کر نہ ہے تو اس جگہ کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ختنہ کسی کا نہیں ہوا، ختنہ، اور وہ کھال اوپر چڑھ سکتی ہے تو اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ کھال کو اوپر چڑھا کر نیچے سے اس کو دھوئے۔ اگر وہ کھال کو اوپر چڑھانے میں نقصان ہے، درد ہے، تکلیف ہے، نہیں چڑھ سکتی، تو پھر جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو دھوئے۔ اور خواتین کی خصوصاً جو ذرا قدرے موٹی خواتین ہوتی ہیں، ان کے پستان ڈھلکے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی پستان اوپر اٹھا کر دھونا چاہیے، ورنہ نیچے سے جگہ رہ جائے گی، پانی اگرچہ تر تو ہو جائے گی لیکن پانی بہے گا نہیں۔ جسم کو تر کرنا ضروری نہیں ہوتا، جسم پر پانی بہانا ضروری ہوتا ہے۔ بال میں اگر گرا لگ جائے تو اس کو کھول کر دھونا ضروری نہیں ہے۔ کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہے اور اس پٹی کے کھولنے میں نقصان ہے یا تکلیف ہے، یا کوئی درد یا بیماری کی جگہ ہے، درد کی جگہ، درد کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پانی پہنچانا، جسم پر لگانا نقصان ہو، تو اس پورے عضو پر پٹی کے اوپر مسح کر لینا کافی ہے۔ کسی جگہ اگر زخم وغیرہ کی وجہ سے پٹی بندھی ہو اور اس کے کھولنے میں نقصان ہو، تکلیف ہو، یا کسی بیماری کی وجہ سے یا درد کی وجہ سے
جسم کے کسی حصے پر پانی پہنچانا تکلیف کا باعث ہو تو اس پٹی پر یا اس عضو پر مسح کر لینا کافی ہے۔ اور اگر پٹی ضرورت سے زائد بندھی ہوئی ہے، مثلا زخم تھوڑا سا ہے مگر وہ جو پٹی ہے وہ پورے عضو پر لپیٹ دی گئی ہے، تو ایسی صورت میں پٹی پر مسح کافی نہ ہوگا بلکہ اس کو کھول کر دھونا ضروری ہوگا۔ اور اگر پٹی صرف زخم پر ہے، ضرورت سے زائد عضو کو نہیں لپیٹا گیا تو پھر پٹی کے اوپر مسح جائز ہوگا۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زخم یا بیماری والی جگہ تھوڑی سی ہوتی ہے اور جو پٹی ہوتی ہے وہ پورے عضو پر لپیٹ دی جاتی ہے، حالانکہ اگر اسی عضو پر لپیٹی جاتی تب بھی کام چل سکتا تھا تو اس پٹی پر مسح جائز نہیں ہے۔ صرف مسح اس پٹی پر جائز ہے جو بقدر ضرورت اس زخم پر باندھی جائے اور اس سے زیادہ ادھر ادھر نہ پھیلائی جائے۔ اگر پٹی کھولنا ممکن تو ہے لیکن کھولنے میں تکلیف ہے، درد ہے، یا کھول دی گئی تو پھر اس طرح باندھ نہیں سکیں گے تو بھی اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، مسح کافی ہو جائے گا۔ زکام، نزلہ یا آنکھوں میں درد اور تکلیف کی وجہ سے یہ گمان ہو کہ اگر سر پر پانی ڈالے گا تو بیماری زیادہ ہو جائے گی یا کوئی اور بیماری لگ جائے گی تو کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے اور گردن سے نیچے نیچے پانی بہا لے۔ سر کا دھونا اس کو معاف ہے لیکن سر کے اوپر گیلا ہاتھ اچھی طرح پھیر لے کہ پورے سر پر مسح ہو جائے، گیلا ہاتھ پھیر جائے، اور جب ٹھیک ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، نزلہ وغیرہ ہٹ جائے اور نہانا نقصان نہ کرے تو پھر بعد میں سر کو بھی دھو لے۔ صرف سر دھونے سے بھی غسل ہو جائے گا، پورے جسم کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی ایسی چیز لگی ہو جو پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنتی ہو تو اس کو چھڑانا ضروری ہے، لہذا نہانے سے پہلے اپنے جسم کو چیک کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی جس کی وجہ سے پانی کھال تک نہیں پہنچے گا۔ اگر وہ چیز لگی رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ ہاں، اگر مثلاً ایک آدمی کھانا پکاتا ہے اور وہ آٹا گوندتا ہے تو اس کے ناخنوں میں آٹا بعض اوقات رہ جاتا ہے، یا جو پوائنٹر ہوتے ہیں، لکھنے والے ہوتے ہیں، کاتب یا رنگ و روغن کرنے والے، ان کے ہاتھوں پر عموماً یا جسم پر تھوڑا بہت پینٹ، رنگ و روغن وغیرہ لگا رہ جاتا ہے، تو کوشش کے باوجود بھی جسم کے کسی نہ کسی حصے میں وہ لگا رہ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پانی کھال تک نہیں پہنچتا، تو ان لوگوں کو یہ معاف ہے، عام آدمی کے لیے یہ معافی نہیں ہے۔ تو خواتین جو نیل پالش وغیرہ لگاتی ہیں جو پانی کو روکتی ہے، پانی کو جسم تک پہنچنے سے مانع ہوتی ہے، تو اس نیل پالش کے ہوتے ہوئے، ناخن پالش کے ہوتے ہوئے غسل نہیں ہوگا، لہذا ان کو ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی نیل پالش اتاریں اور ہاتھوں کو صاف کریں، ناخنوں کو، تو پھر اس کے بعد نہائیں، ورنہ غسل نہ ہوگا۔